بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کا برا بھلا کہنے کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ ایک آدمی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازیبا کلمات کہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طعنہ زنی کا کوئی جواب نہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تشریف فرما تھے، لیکن جب اس آدمی کی طعن و تشنیع حد سے بڑھ گئی اور وہ بار بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی چھوڑ دی اور اس شخص کو کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمناک ہوئے اور اٹھ کر چلے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن میں نے بھی کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر چلے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وہاں ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے اس کو جواب دیا تو شیطان آ پہنچا، اسی لیے میں نے شیطان کی موجودگی میں بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اس کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مدد فرما کر اسے عزت بخشتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص عطیے کا دروازہ کسی پر کھولتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صلہ رحمی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں کثرت و اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے اور اس سے اس کا ارادہ مال بڑھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان تینوں باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔